بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فکری زاویے، ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ میں ہوں شاہد اقبال یوسفی، اور آج جس زاویے پر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تصوف پر اعتراضات اور اس کے جواب۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب ایک نیا رجحان چل پڑا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے صوفیاء کی تعلیمات پر، تصوف پر، اور جو تصوف کی اخلاقیات، تصوف کا دیا ہوا فروغ، جس سے اخلاقیات کو سنوارا جاتا تھا، جس سے دین کو حسن دیا جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کے لیے جو تصوف کردار ادا کر رہا تھا، اس کی مختلف توجیہات بنا کر، اس کی مختلف ان کے سوالات پیدا کر کے، مختلف ابہام کو پیدا کر کے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کا ایک گروہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ مگر اہل حق ہمیشہ حق کا دفاع کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کیا ہے، کیا تصوف دین ہے، اور کیا تصوف دین کا حصہ ہے یا دین کی ضرورت ہے، اور سلسلے کی حقیقت کیا ہے، سلاسل کیوں وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کے مراتب کیا ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اور کیا خدا کا عام بندے سے بھی رب کائنات ہم کلام ہو سکتا ہے، اور کیا ان تمام زاویوں سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا تصوف ضروری ہے، تصوف اپنانا چاہیے، تصوف کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، تصوف کا دین میں کردار ہے یا نہیں۔ اس کو آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں، میری مراد استاذ مکرم محترم پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ کی اس موضوع پر گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تصوف کے ایک اہم موضوع وحدت الوجود پر پی ایچ ڈی کی، اور تصوف کی بہت سی کتب کو، تاریخ کو، اور صوفیاء کرام کی مجالس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور تصوف پر سیر حاصل جو ہے تحقیقات کی، اور آج اس کے لیے ایک روشن راہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم سر کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جن بابوں کو بابا کہا جاتا ہے، ان کی کوئی تصوف میں ایسا کردار بھی ہے، کوئی گستاخانہ عبارتیں ان کی موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم بھائی محمد شاہد اقبال یوسفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت اور آج کا جو برننگ ایشو ہے، اور جس کی شاید آج کل ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، اس پر آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا۔ تو یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا کہ یہ جو بابے ہیں، اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابے بنیادی طور پر آج کل ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو تصوف والے تھے یا تصوف کی راہ کے بڑے لوگ تھے، تو ایک بابے کی اصطلاح کے نام پر ان کو ذرا پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات ویسے عقلی اور فکری طور پر میں گزارش کروں، جو بھی علم یا فن ہو یا جو بھی شعبہ ہونا، اس میں ہر طرح کے بندے موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مثلا ایجوکیشن کا بھی شعبہ ہو تو ایجوکیشن میں آپ کو بہت سارے وہ لوگ بھی ملیں گے جو واقعی علم کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے علم کو پروفیشنل کے طور پر اپنا کر کمانے کا ذریعہ بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ یا ہو سکتا ہے کہ علم کے نام پر ایسے ادارے بھی مل جائیں گے جہاں فروغ علم کی بجائے جہالت اور تعصب کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آیا اگر کوئی بندہ ان تین سچویشنوں کو سامنے رکھ کے یہ کہنا شروع کر دے جی علم ٹھیک نہیں ہے، علم کا کوئی کردار نہیں ہے، علم والے لوگ یہ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، یا علم والے لوگ تعصب پھیلا رہے ہیں، تو لامحالہ آپ کے جواب کو کوئی بندہ جینون اور سچ پر مبنی نہیں کہے گا۔ بالکل۔ اسی طرح تصوف ایک بہت وسیع وادی ہے،
صحیح. اس کا بہت لمبا چوڑا میدان ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف کی وادی میں چونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جی حقیقت پسندی تو یہ ہے کہ ان میں ان لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے جنہوں نے تصوف کی خالص تعلیمات دی ہیں. صحیح. اگر کسی جگہ تصوف میں خرافات شامل ہو گئیں یا بدعات شامل ہو گئیں یا تصوف کے نام پر ایسی عبارتیں سامنے آئیں جو بنیادی طور پر تصوف کی روح کے خلاف ہیں، تو ان کا سہارا لے کر تصوف کی پوری وادی کو بدنام کر دینا اور اس کے بارے میں تبصرہ کرنا اور لوگوں کو اس طرح کا تاثر دینا کہ شاید یہ سارے لوگ ہی جہلا کا طبقہ ہے، یہ سارے لوگ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنی من مانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک بازاری مزاج لوگ ہیں، تو شاید یہ تحقیق اور انصاف کے خلاف ہے. تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تصوف کو خالص طریقے سے پڑھوں، تو ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا جو خالص تصوف ہے نا وہ متقدمین کے زمانے میں بہت بکھرا ہوا ہے. صحیح. اس میں آپ داتا صاحب کی کشف الموجود کو پڑھ لیں، اس میں آپ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کو پڑھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں، حضور غوث پاک کی کتابیں پڑھ لیں، کتاب اللمع پڑھ لیں یا قوت القلوب پڑھ لیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تصوف کی پوری روایت کو سمجھیں، تو میں بحیثیت تصوف کے طالب علم کے مشورہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے جو تصوف کے اصولوں پر لکھی گئی بنیادی کتابیں ہیں نا ان کو فوکس کریں. صحیح. ان کو دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں، جیسے بعد کے ادوار آتے ہیں تو ہر دور ایک جیسا نہیں رہتا، کچھ ہنگامی ادوار ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے، تو اس میں لامالا بعض اوقات صوفیاء کو مقامی علاقائی ثقافتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تصوف کے اندر چند چیزوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. وہ کوئی اضافہ اصولوں کا نہیں ہوتا، وہ اضافہ بنیادی طور پر اس موقع پر پیدا کردہ سچویشن سے نمٹنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ایک تو ہمارے سامعین کو یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کچھ ہوتے ہیں تصوف کے اصول، کچھ ہوتے ہیں تصوف کی فروعات. صحیح. تو اگر فروعات میں کہیں اختلاف آ بھی جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ فروعات کوئی اصل کا چہرہ نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ فروعات تو زمانے اور وقت کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے وہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہنا جی بابو نے کیا دیا ہے یا بابے کیا کرتے رہے ہیں، تو اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیں، اگر میں اس کو سادہ طریقے سے کہوں، قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر احکامات کی احادیث موجود ہے. اب ان احکامات کی حدیثوں کو اکٹھا کرنا، سب پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، ان کی علتوں کو معلوم کرنا اور عصری تناظر میں احکامات کے ساتھ ان کو جوڑنا، تو لامالا یہ فقہ کا میدان ہے. تو جو بندہ فقہ کا ہوگا تو وہ یہ کام کرے گا. اگر آپ جو لوگ تصوف کو نہیں مانتے ان سے اگر ہم سمپل بھی سوال کریں کہ آپ قرآن و حدیث کا جو علم عمل ہے اور تربیت کا سسٹم ہے، اس عمل اور تربیت کے سسٹم پر آپ کوئی منظم کتاب تو دکھائیں، تو وہ جب بھی آپ یہ بحث ان کو کہیں گے تو یا تو وہ نام لیں گے احیاء العلوم کا، صحیح، یا وہ نام لیں گے حجت اللہ البالغہ کا، یا آپ کو تصوف کی کتابوں کا نام لیں گے. ان کو کہیں یار ان کتابوں کا آپ 1 منٹ کے لیے نکال دیں، اس کے بعد ہمیں اسلام کا جو عمل کا نظام ہے، تاثیرات کا نظام ہے، فیوز و برکات کا گہرا نظام ہے، اس پر تو چند چیزیں ہمیں مرتب شکل میں دکھائیں. تو وہ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں. تو بات یاد رکھیں، یعنی جس طرح ہمارے علماء نے
احکامات کی احادیث اور آیات کو اکٹھا کر کے تدبر و تفکر کی بنیاد پر فقہ کو مرتب کیا، بعین ہی ہمارے صوفیاء نے قرآن و حدیث کی وہ تمام نصوص جن کے اندر عمل کی بات تھی، تربیت کی بات تھی، تزکیے کی بات تھی، تقوی کی بات تھی، فقر کی بات تھی، زہد کی بات تھی، صبر و شکر کی بات تھی، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے مطابق پہلے تو خود عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش کی۔ اب عمل کے نتیجے میں، اپنے کشف کے نتیجے میں اور ان نصوص کے نتیجے میں جو فہم ان کو حاصل ہوا اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کتابیں لکھ دی۔ اب جو بندہ بنیادی طور پر تصوف کا انکار کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ ٹیکنیکل طریقے سے اسلام کے نظام عمل اور اسلام کے نظام تربیت کی نفی کر رہا ہے۔ اچھا، پھر حیرانگی یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اگر ان کو کہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نصوص ہیں، آپ خود اس پر پورا اترتے ہیں، تو وہ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ہم تو پھر کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو بنیادی طور پر تنقید کا حق بھی تصوف میں ہے۔ اچھا، یہ جیسے ڈاکٹر نے ہی ڈاکٹری کا شعبہ ٹھیک کرنا ہے، اب آپ کے جی ڈاکٹروں کے علاوہ دوسرا بندہ ڈاکٹری کا شعبہ ٹھیک کرے گا، یہ تو غلط بات ہے۔ اسی طرح ہمارے صوفیاء کو اگر آپ پڑھیں تو ہمارے صوفیاء کے اندر خود احتسابی کا داخلی نظام موجود ہے۔ صاحب کتاب اللمع نے بھی تصوف کی اصلاح کے نام پر باب باندھے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے سلاسل بیان کرتے ہوئے جن سلاسل میں ذرا رجحانات کمزور آ رہے تھے ان کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے، صاحب عوارف المعارف نے کی ہے، حتیٰ کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ تو لہٰذا ہر فیلڈ میں خود احتسابی کا نظام خود چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی بندہ جو اس لائن کا ماہر نہ ہو ویسے خام خواہ بدگمانی کا شکار ہو کے یا جہالت کا شکار ہو کے وہ چیزیں یہ کرنا شروع کر دے، تو یہ چیزوں کو حل کرنے کا غیر فطری اور غیر معیاری طریقہ ہے، اس سے چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا تصوف والوں نے ہی تصوف کے نظام کی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی غیر متصوف آ کر اس ساری عمارت پر تنقید کرنا شروع کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ذرا مثال بھی دے دوں، جو اہل حدیث طرز کے لوگ وہ فقہ پر ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس سے فقہ کا لٹریچر نہ کبھی کم ہوا ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اب ان کا کام کارگر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فقہ کی بھی ساری بنیاد حدیث پر ہے۔ تو یا تو یہ ہوتا نا کہ فقہ کی بنیاد حدیث پر نہ ہوتی پھر اعتراض چل جاتا۔ تو تصوف جو کچھ بھی ہے یہ اسلام کے نظام عمل اور نظام تربیت کے پلرز پر کھڑا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام عمل اور تربیت کا کوئی فائدہ نہیں یا تصوف کا آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو صوفیاء کی ساری کتاب داتا صاحب کی کشف الموجود بھی اٹھا لیں، نماز پر پوری بحث ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، طہارت پر ہے، معرفت پر ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، جو سوال کرنا چاہیے جو شاید ان کو کرنا نہیں آتا، تو یہ ضروری ہوتا کہ صوفی ہر حال میں ہی ٹھیک ہو۔ تو صوفی بعض اوقات اپنے کشف میں، اپنے خواب میں، اپنی تعبیر میں اپنے اعتبار سے شاید وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں علمی اعتبار سے اس طرح کی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صوفیہ بعد والے اس کو من والا اختیار کر لیتے ہیں تو اس کی تعویل کرتے ہیں، یا پھر ان کو اگر غلط فہمی ہو تو اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کی کشف الموجود میں بھی بہت غلطیاں ہیں۔
بس وہ کہنے والا بندہ اصل میں وہ بات کر رہا ہے نا جو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں. اب جن چیزوں کو داتا صاحب کا نام لے کر وہ بیان کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے نہیں. مثلا میں مثال سے بات بیان کروں. پچھلے دنوں میں نے ایک اس طرح کا کلپ سنا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہی ہیں تو وہ کہیں لڑکتی ہیں کہیں نوافل پڑھتی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار فرمایا تو وہ تو شاید ہم نہیں اختیار کر سکتے. لیکن یہ میں ان سے گزارش کروں گا جناب باتوں کو دیکھنے سے پہلے پس منظر کو چیک کرنا چاہیے. بنیادی طور پر بات رابعہ بصری کے اس عمل کی نہیں ہو رہی. بات بنیادی طور پر یہ ہو رہی ہے کہ کسی بندے پر جب محبت الہی کا غلبہ آ جائے تو اس محبت الہی کے غلبے کی وجہ سے وہ جب کچھ افعال سر انجام دیتا ہے تو اس کے پس منظر کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے. صحیح. میں ذرا ایک مثال سے بات کروں. اگر کسی بندے نے وہ عورت دیکھی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو آپ اس کے رونے کا انداز اس کی پریشانی کا انداز اس کے کھانے کا انداز اس کے گھر میں رہنے کا انداز کو ایک نارمل سچویشن میں نہیں سوچ سکتے. بالکل ایسے. وہ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیونکہ اس پس منظر کو آپ سمجھیں. اب جن لوگوں پر محبت الہی کی کیفیتیں محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتیں یا تصوف کی گہری واردات کی کیفیتیں طاری ہوتی ہے تو اس کو نارمل کنڈیشن میں دیکھنے والا بندہ وہ اس پس منظر سے ہی آگاہ نہیں. اب مثال کے طور پر میں اگر گزارش کروں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. اب ان کو اپنی والدہ کے مرض کی وجہ سے یا جنون محبت کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی. اب کوئی اسی کو جواب بنا لیجیے کون سی والدہ کو ایسی تکلیف تھی کہ ملاقات ہی حضور سے ہم نہیں کر سکتے اور اس پر باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے. یا پھر یہ کیا وجہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ وہ عاشق تو ہے ہی نہیں جو حضور سے ملاقات ان کے زمانے میں ہی نہیں کرنا چاہتا یا اس کو موقع ہی نہیں مل رہا. تو اس پر کتنے سوالات اٹھائے جا سکتے. لیکن جب ان کی حالات کو آپ دیکھیں گے کہ نہیں وہ بنیادی طور پر مغلوب الحال کیفیت والے بندے ہیں. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی منشا یہی رہی کہ ملاقات نہ ہو. کیونکہ اگر ملاقات ہو جاتی تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ کے وہی جان دے دینی. اللہ تعالیٰ اس منشا کو جانتا تھا کہ بندہ اس طرح کا ہے اور دوسرا ان کی والدہ کا مرض اس نوعیت کا تھا. تو لہٰذا اب ان کا عمل دیکھ لیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجلس میں بیٹھ کر اپنے اس خیر التابعین کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھ لیں. آپ ذرا اس بات کی لاجک ہمیں سمجھا دیں ہم باقی باتیں سمجھا دیں. لیکن یہ تو نصوص سے ثابت ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن ان کا تذکرہ بھی چل رہا ہے اور ان کو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ملنے بھی ہے. ان کو دیکھا بھی صحیح امت کے حق میں دعا بھی کرائی مذاکرہ بھی ہوا. تو اب دیکھنے میں ہمیشہ یاد رکھیں چیزوں کو منتشر نہیں کرتے. آقا علیہ السلام کرن کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو یمن کی جانب سے کرن کی جانب سے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو لہٰذا اصل اصول یہ ہے کہ چیز کو پس منظر میں چیک کرتے ہیں. اب حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک کنیز ہیں اور ان کو کثرت عبادت کی عادت ہے. اب جس بندے کو کثرت عبادت کا کیفیت معلوم نہیں وہ ان کیفیتوں کو عقل پر قیاس کرے گا اور جن کو عبادتوں کی لذت کا علم ہے تو ان کو کہیں گے آپ بستر پر نارمل سویا کریں آپ رویا نہ کریں
اللہ کی یاد میں بیدار نہ رہا کریں، طبیعت میں عشق الہی والا اضطراب نہ لے آئیں، آپ لڑکے نہ، آپ ادھر جائیں نہ، تو اس پس منظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ساری یہ باتیں کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو میں اور مثال سے گزارش کر دوں، اگر کوئی بندہ عام عقلی ترازو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دینے کو قیاس کرنا شروع کر دے، بچوں کا کوئی حق نہیں، بیوی کا کوئی حق نہیں، دنیا نہیں گزارنی، پھر آپ نے بھیک مانگنی ہے، آپ کدھر جائیں گے، گزارا کیسے ہوگا؟ وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں، کیونکہ ان کی نگاہ نبوت اور بصیرت جانتی تھی کہ لوگ عام عقل کی وجہ سے یہی سوچیں گے، تو آپ نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو گھر کیا رکھا ہے؟ تو ان کا جو جواب ہے، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اب جن کی صبر کی اور جن کے شکر کی اور جن کے توکل کی یہ کیفیت ہو، ان کے لیے تو یہ فعل کرنا جائز ہے، لیکن جن کے توکل اور صبر کی یہ کیفیت نہیں تو ان کے لیے یہ فعل کرنا جائز نہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو تصوف کی ان بحثوں پر اعتراض ہے تو پہلے تو ان کو اس پس منظر سے آگاہ ہونا چاہیے، اس پس منظر سے آگاہ ہوئے بغیر ویسے ہی بات کر دینا اور اس کو عقل پر قیاس کر لینا اور عام معاشرت پر قیاس کر لینا، اس سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس لائن کا مسافر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس پس منظر کو نہیں سمجھتا۔ تو سر اس میں جو انہوں نے یہ جو واقعہ آپ نے حضرت رابعہ بصری کی بات فرمائی، اس میں جو مخصوص بات کی گئی ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کو ایام مخصوصہ بھی آتے ہیں اور یہ حالت ہے، اس کے پردے کی حالت ہے، اور یہ اعتراض ہے نا کہ اس کے پردے کی حالت کیسے ہوئی، تو جب وہ لڑک رہی تھی تو ان کی حالت کیا تھی، تو حالت پردہ کہاں گئی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیتیں عطا فرماتا ہے تو ان کی طرف سے اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ کے ربط و تعلق کی بھی تو کیفیت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر باقی اہتمامات بھی فرماتا ہے۔ یا ایسی عورتوں کے بارے میں ویسے لوگوں کے اندر ایک حیا ہوتی ہے کہ یہ چونکہ بہت عبادت گزار عورت ہے، تو لہٰذا اگر ایسا ہے تو لوگ خود متوجہ نہیں ہوتے۔ اچھا سر، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، اور یہ بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور بڑی بات کی جاتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ دین تصوف کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسلام میں ایک نیا دین گھڑ لیا گیا ہے، دین تصوف۔ تو تصوف کیا ہے؟ تصوف تو بنیادی طور پر میں نے آپ کو گزارش کی، تصوف کے دو رنگ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو تصوف کے لٹریچر کو ہم کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں تزکیہ نفس کی بنیاد پر جو چیزیں مرتب کی گئی ہیں، منظم کی گئی ہیں، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ چونکہ صوفیہ جو بنیادی طور پر عمل والے لوگ تھے، ان کو جب اندازہ لگا کہ عمل کی دنیا میں جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو وہ تھا نفس اور شیطان کی مخالفت، تو اس نفس اور شیطان کی مکمل مخالفت پر فائز ہونے کے لیے یہ تصوف کو اختیار کیا گیا۔ یعنی تصوف بنیادی طور پر ایک تو یہ رنگ لگتا ہے، صحیح، یعنی صوفی بندہ جب تربیت و عمل کی طرف بڑھتا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ فیل کرتا ہے کہ یار میں جسمانی طور پر تو عمل کے لیے تیار ہوں، وہ ذہنی اور قلبی طور پر جب عمل کے لیے تیار ہونے لگتا ہے تو نفس اور شیطان کی مداخلت کو بہت فیل کرتا ہے۔ صحیح، اس نفس اور شیطان کی مداخلت کا زور توڑنے کے لیے تصوف میں کچھ قواعد مرتب کیے گئے ہیں۔ صحیح، ایک تو تصوف کا یہ سارا سسٹم ہے۔ دوسرا، تصوف کے اندر صوفیہ کے جو حاصلات ہیں، صوفیہ کی جو مکاشفات ہیں، صوفیہ کا جو لٹریچر ہے، یا صوفیہ کی جو ایک روحانی کیفیتیں ہیں، اس پر بھی تصوف بحث کرتا ہے۔ تو تصوف کے یہ بنیادی طور پر دو پہلو ہیں،
اور ان دونوں پہلو میں بنیادی طور پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں آپ اس کو دین کا مد مقابل کہیں، بلکہ تصوف کے بارے میں آپ امام غزالی کے جملے پڑھیں. اب امام غزالی کا نام علماء کی دنیا میں بھی مشہور ہے، مفسرین کی دنیا میں، محدثین کی دنیا میں، فقہاء کی دنیا میں، علماء عقائد کی دنیا میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اکثر فرماتے تھے جب علماء ان سے کہتے تھے کہ تصوف کی بنیادیں سمجھائیں تو اکثر کہتے تھے کہ امام غزالی کی کتب کو لازمی پکڑیں. تو لہٰذا جن کو یہ مغالطے ہیں تو میں بھی ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ امام غزالی کی کتابوں کو پڑھنا لازم کریں تو ان کو تصوف کا اندازہ لگ جائے گا. اچھا یہاں ضمن یہ بات بھی کہہ دوں، آپ تصوف کی وادی کا بڑے بڑے علماء اسلام میں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، تو ان کی یہ ساری کیفیتیں آپ کو ملیں گی. وہ ایک الگ بات ہے چونکہ ان پر غلبہ فقہ کا ہے، تو ورنہ عبادت کے باب میں دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت بھی کوئی کم درجے کی نہیں تھی. ان کو جس طرح کی عبادت کا ذوق و شوق تھا، تو اسی گہری عبادت کے ذوق و شوق کا نام تو تصوف ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہمارے ہاں دین پہنچا ہے یا دین کی جو تعبیر ہم کرتے ہیں وہ تو رخصت پر مبنی دین کی ہے. آپ عظیمت پر مبنی دین کا مطالعہ فرمائیں تو پھر تو ہمیں صوفیہ صف اول میں نظر آئیں گے. جب ہم رخصت پر مبنی دین کی تعبیر پر چلتے رہتے ہیں تو پھر صوفیہ کے معمولات، صوفیہ کے آواز، صوفیہ کا طرز زندگی وہ ہمیں ذرا عجیب لگتا ہے. حالانکہ تصوف دین میں رخصت بھی ہے، دین میں عظیمت بھی ہے. تو عظیمت کے مسافر بن کر اگر آپ اور میں تصوف کو سمجھیں نکلیں پھر تو تصوف آ جائے گا سمجھ. رخصت کی راہ پر رہتے ہوئے تصوف کی سمجھ نہیں آتی. یہ وہ عام علمی پرابلم ہے جس میں عام علماء مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ عام علماء جو مدرسوں سے درس نظامی پڑھتے ہیں یا مساجد کے ذریعے جو دین انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ دین سارا رخصت والا ہے، سہولت والا ہے. اس میں صرف فرائض پر زور ہے، باقی چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن صوفیہ کے دبستان میں فرائض کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پر بھی بہت پابندی ہوتی ہے. جب شدت پابندی کے قواعد کو وہ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھنا شروع کر دے کہ شاید یار یہ دین میں اس طرح نہیں ہے، حالانکہ دین میں بھی بالکل اسی طرح ہے. اب یہاں ایک مثال ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی بابا فرید نے نظام الدین برے خیال سے بچنا، برے خیال سے بچنا. اب ہمارے ہاں یہ جملہ تو ملتا ہے کہ برے فعل سے بچنا. اب ہمارے ہاں برے خیال سے بچنے پر ہمیں تبلیغ نہیں کی جاتی. تو جب تصوف میں ایسی بات کوئی بندہ سنتا ہے یار برے خیال سے انسان کے لیے بچنا کیسے ممکن ہے، تو صوفیہ کہتے ہیں نہیں، برے خیال سے بھی بندہ بچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ عظیمت کے درجے پر کھڑا ہو کر اپنا صحیح محاسبہ کرنے پر آ جائے. اب چونکہ ہم اپنا صحیح محاسبہ اس درجے کا کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم پھر یہی کہہ دیں کہ برے فعل سے بچتے رہنا، برے خیال سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. حالانکہ اصل بات یہ کہ برے خیال سے بھی بچنا چاہیے، برے فعل سے بچنا چاہیے. اب تصوف میں چونکہ بڑی گہری باتیں بھی آتی ہیں اور یہ عظیمت کے درجے کی باتیں آتی ہیں تو پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید متوازی دین لا رہے ہیں، تصوف کو فروغ دے رہے ہیں. تصوف کے بارے میں جو میں گزارش کر رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تصوف روح دین ہے، تصوف مغز دین ہے، تصوف دین کی سط و نچوڑ ہے. آپ کہیں جی تصوف کوئی چیز نہیں، تو یہ تصوف ہی وہ دین کا شباب لے کے آتا ہے، دین کا کمال لے کے آتا ہے. اچھا جو معتر دین ہے نا، ان سے اگر ہم اس آیت کے بارے میں پوچھیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، چلو ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں کہ وہ محسنین میں سے ہوں گے، تو ان سے پوچھیں کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا کبھی تجربہ بھی کیا؟
یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا دل اور روح میں بھی کبھی احساس پیدا ہوا کہ واقعی اللہ کی رحمت قریب ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ تو نصوص ہے. اسی طرح تو تقوی کا بنیادی طور پر کمال ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مصیبت ہے نا کہ ہمارے یہاں چونکہ اصطلاحی مختلف ہوتے ہیں، ہمارے علمی لٹریچر میں تقوی کا نام ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور تصوف میں اس کا معنی ہے کہ بالکل گناہ کبیرہ کو چھوڑ دینا. صحیح. تو ہمارے ہاں تو شاید ہر دوسرا بندہ متقی ہے، لیکن تصوف کی لائن میں پوچھیں تو وہاں شاید متقی بندہ ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے نہیں یار ہم نے تو متقی بندے نہیں دیکھے، کیونکہ ان کے نزدیک ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی سے گناہ کبیرہ ایک ایک کو چن کر نکال چکا ہے وہ تو بندہ متقی. لیکن جو بندہ ابھی اس کوشش میں چل رہا ہے، جی میں کوشش کر رہا ہوں میں گناہ کبیرہ چھوڑ جاؤں گا، تو وہ اس کو تقوی نہیں کہتے، وہ کہتے تقوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. اب ہمارے یہاں یہ بھی ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس سے اچھا تک امام غزالی رحمت تو اپنے واقعات بھی لکھے ہیں، وہ خود کہتے کہ شروع میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ نہ ماننے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علماء کی مجالس میں ان چیزوں پر اجمالی بحثیں ہوتی ہیں، تفصیلی بحثیں. تو یہ تو صوفیاء ہیں جنہوں نے عمل کا اور تربیت کا ایک گہرا میکانزم سیٹ کر رکھا ہے تاکہ کوئی بندہ باعمل ہو تو پھر کامل طریقے سے باعمل ہو، اگر وہ تربیت پر ہے تو کامل طریقے سے تربیت پر ہے. تو یہ تربیت اور عمل کی جو کمال ہے نا، جو صوفیاء کا طرز امتیاز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب اس پر آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں خود مجھے 12 سال لگ گئے تصوف کی ان کیفیات کو سمجھنے میں جو خالص عمل کے نتیجے میں ہوں، لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی تو پھر امام غزالی نے اپنی باقی زندگی اسی دفاع تصوف میں گزار دی. واہ. تو دیکھیں جہاں غزالی جیسے بڑے مفسر کو یہ باتیں 12 سال کے مجاہدے کے بعد سمجھ آتی ہیں، تو میرے خیال میں آپ اور میں اپنے شبہات کا اظہار کرنے والوں سے گزارش کر سکتے ہیں جناب کوئی 12 سال آپ بھی اس طرح کے مجاہدہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں پھر تو تصوف آ جائے گا. ورنہ تصوف کی باتوں کو لے کر ایک عام سطحی عقل کی کسوٹی پر رکھ کر تنقید کر دینا تو شاید اگر امام غزالی صاحب کو سمجھنے میں 12 سال لگے تو آج نکڑ میں بیٹھ کر سمجھنے والے کو تو عمر چاہیے. ہاں ماحول بھی چاہیے. اچھا حضور، یہ ابھی اسی میں ضمناً میرے ذہن میں بات آئی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 12 سال لگے، تو ہمارے بھی یہاں ایک شخصیت ہے غامدی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ خانقاہ شروع کر دی. پہلے وہ اس کے معترض تھے، ان کی بڑی مخالفت تھی، تصوف کے خلاف تھے، تصوف پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے. اب باقاعدہ انہوں نے خانقاہ ڈکلیئر کر دیا اپنی ایک جگہ کو کہ خانقاہ کا افتتاح کر دیا. بہرحال مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، میں آپ کی زبانی سن رہا ہوں. بہرحال خانقاہوں میں اب بنیادی طور پر جس کام کرنے کی ضرورت ہے وہ عمل اور تربیت پر بہت منظم کام کرنا چاہیے. خواہ وہ جو بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، کیونکہ خانقاہیں جس شباب کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ افراد سازی کا کام کرتی رہی ہیں، ہماری جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ خانقاہوں کی پیداوار ہیں. کسی کو اگر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے علم و معرفت کا اندازہ ہے وہ بھی خانقاہ کا نمائندہ بندہ ہے. اس کے بعد آپ سیال شریف کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو دیکھیں تو آپ کو یہ خانقاہوں سے کڑے ہوئے وہاں سے کندن بن کر آئے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. تو لہٰذا اگر بعد میں اس پریکٹس کو اس طریقے سے اگر جاری نہیں رکھا گیا تو ہم کوئی گھر کی صفائی نہیں دینا چاہتے، وہاں جاری ہونی چاہیے، اس پر محنت ہونی چاہیے اور اس پر کوشش ہونی چاہیے. بلکہ یہاں ضمناً بات کر دوں کہ ادارہ منہاج القرآن اور شیخ الاسلام
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की, वो जो अल-महद रूहानी मरकज बनाया है मिनाज यूनिवर्सिटी में जी। वो भी इसका बहुत शानदार एक शाहकार है। तो वहाँ बाकायदा तसव्वुफ की किताबें भी पढ़ी जाती हैं, सही, मुराकबा भी कराया जाता है, और कुरान और हदीस को जिस खुशू व खुजू के साथ सुनना चाहिए उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बाकायदा रोजे रखवाए जाते हैं, एक इतिकाफ का समा बनाया जाता है ताकि एक बंदा उस अमल से गुजर कर उन कैफियतों को महसूस करने के काबिल हो सके। अब हम तसव्वुफ को समझना तो चाहते हैं लेकिन उस माहौल में आना नहीं चाहते। अब आम नमाज पढ़ने वाला बंदा वो कहे जी मैं नमाज की रूहानी तासीरात मुझे तो नहीं मालूम हुई, तो आप और मैं उसको कह सकते हैं जनाब आम नमाज से तो फिर ये नहीं, आप आम नमाज फराइज भी पढ़ें, फिर नवाफिल भी पढ़ें, फिर तहज्जुद भी पढ़ें, फिर कसरत से जिक्र भी करें, तमाम गुनाह कबीरा भी छोड़ दें, किसी न किसी मोड़ पर नमाज की रूहानी लज्जत का आप सामना कर लेंगे। असल तो चीजें होती हैं ये। अब ये थोड़ा होता है कि हमारे यहाँ देख लें, हम एजुकेशन के लोग हैं, हम जिस बच्चे के बारे में ये रह रखते हैं जी वो पोजीशन ले, तो उसको तो हम चारों तरफ से पाबंदियां लगाते हैं निगाहों की कि नहीं आपके पास खेलने का भी टाइम नहीं, आप मोबाइल भी कम इस्तेमाल करेंगे, आप स्कूल भी जाएंगे, आप एकेडमी भी जाएंगे, रोजाना 3-3 चैप्टर उस्ताद को लिख कर भी चेक कराएंगे। तो आम पढ़ने वाले बंदे को कहें जी, अब आम पढ़ने वाले बच्चे में और पोजीशन होल्डर बच्चे में कितना फर्क होता है। अब कोई आम एजुकेशन का बंदा वो इस पोजीशन होल्डर बच्चे पर निगरानी की तनकीद करना शुरू कर दे जी ये आपने क्या शुरू कर दिया है, तो उसको तो यही कहा जाएगा कि चूंकि वो इल्म की उस कामिल गहराई से आगाह नहीं, तो इस वजह से शायद वो इतराज कर रहा है, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं कि इस पोजीशन होल्डर बच्चे ने फिर क्या क्या पढ़ना है। तो जो अमल के पोजीशन होल्डर थे उनको सूफिया कहा जाता था। सही। तो जिन्होंने अमल इस सतह का किया वो तो सब हो गया। तो सर मेरा अगला सवाल ये कि करामत की हकीकत क्या है? करामत बुनियादी तौर पर करामत का लफ्जी माना तो होता है इज्जत देना। यहाँ इज्जत का मतलब ये है कि जो कसरत इबादत वाला बंदा है, ये कसरत रियाजत वाला या सही माने में तकवे और तरबियत वाला बंदा है, उस बंदे को अल्लाह ताला इज्जत देता है। अब उसके जो इज्जत देता है तो वो कैसे हमें पता चले? अल्लाह ताला उसको सबसे पहले तो मुस्तजाबुद्दावात बनाता है। तो शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ वैसे की हैं अपनी किताब हमाद के अंदर। वो लिखते हैं कि जिस बंदे को कसरत इबादत की आदत पड़ जाए ना और वाकई कसरत इबादत करे, 3 चीजें उसके साथ शामिल हो जाएंगी। पहली चीज तो शामिल होगी, उसको वो कहते हैं हलावत मनाजात। वो जब अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो उसकी दुआ करने की कैफियत को आप गैस ही नहीं कर सकती है वो दुआ कैसे करता है, क्योंकि उसका अल्लाह के साथ बातनी तौर पर ऐसा राब्ता जुड़ चुका होता है और अल्लाह ताला के एहसानात को याद करने का और उसके करम को याद करने का वहाँ एक अनोखा रंग होता है कि बंदा उसको फील नहीं कर सकता, वही बंदा फील कर सकता है जो इससे गुजरा हो। दूसरा कहते हैं कि उसके साथ शामिल होती है शमूल रहमत। इबादत गुजार बंदे के हर अमल में बरकत शामिल हो जाती है। उसके रिज्क में बरकत आएगी, उसके वक्त में बरकत आएगी, उसके माल में बरकत आएगी, उसकी मेहमान नवाजी के माहौल में बरकत आएगी, वो मर्जा बनेगा, रहमत उसको घेर कर रखेगी। और चौथा वो तीसरा वो कहते हैं वो अल्लाह ताला के अनवार के मुशाहिदे की वजह से बहुत नुमाया नजर आएगा और लोग महसूस करेंगे कि यार वाकई ये वो बंदा है कि इसको देख कर अल्लाह जरूर याद आता है। यार इबादत की वजह से और नेकी की वजह से इसके चेहरे पर और वजूद पर इतनी ताजगी है कि वाकई अल्लाह का महबूब बंदा है और दुनिया के आजमाइशी माहौल में रहने के बावजूद भी इतना मुतमईन आदमी ये अल्लाह की ताईद खास के बगैर नहीं होता।
اب اسی میں اور چیزیں شامل ہیں، یہاں شامل ہوتی ہے کرامت، پھر اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر کرتا ہے۔ اب کرامت کا ثبوت تو قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دیکھیں کہ وہ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت وہاں عبادت گزار تھے، تو عبادت گزاری کی کثرت کی وجہ سے آپ زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بے موسم پھل پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ آگے سے گزارش کرتے ہیں، ہاذ من فضل ربی، میرے اوپر میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ قانون عدل کی بنیاد پر تو موسمی پھل موسم میں ملتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون فضل کی بنیاد پر بے موسمی پھل بھی آتے ہیں، وہ کرامت۔ تو اسی طرح دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ نبیہ نہیں ہے سب کے نزدیک، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، آپ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیں۔ بتائیں آج کسی عورت کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ اپنا بیٹا ہو اور کہیں جی صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیں، لیکن انہوں نے ڈالا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرز کے لوگ ہوتے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ کوئی ڈرامہ کرے اور اس کا کوئی اللہ سے رابطہ نہ ہو، تو ایسے ڈرامہ باز سے تو بچنا چاہیے۔ وہ کوئی صوفی نہیں ہوتا، اس طرح اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کا تصوف سے تعلق نہیں، ورنہ جو صحیح معنی میں نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، عبادات اور معاملات کے کھرے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے کہنے پر، ان کی گزارش پر اللہ تعالیٰ اپنا قانون قدرت چلا دیتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ تو ایسے کر دے، تو اللہ کا نظام قدرت چل پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جو کرامت ہے یہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو سر یہ اس پہ جو انہوں نے اعتراض کیا اور دلیل یہ دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان آپ کے پاس آیا اور اس نے وظیفہ بتایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان پر بات بڑی پتے کی کر گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا غالباً یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں تو، کہ وہ وظیفہ اس نے بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 3 دن تک لگاتار آتا رہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے حضرت ابو ہریرہ جو صحابی ہیں، اور کوئی کہا جاتا ہے کہ جی کہ ایک ولی کتب غوث ابدال صحابی کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جو صحابی کا یہ مقام ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے لیے کائنات ہے جیسے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو وہ جو صحابی جس کی گرد کے بھی برابر نہیں ہے، ان کو نہیں پتا چلا کہ 3 دن میرے پاس شیطان آتا رہے، تو ان کے لیے جو ہے نا کائنات رائی کے دانے کے برابر۔ اصل میں اس میں تو 3-4 چیزیں بیک وقت انوالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب تک ان چیزوں کا ہمیں جواب نہ ملے ہم اس پر فائنل رائے تو نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کب کا ہے؟ آیا جب وہ ابتدا میں آئے تھے، یا ان کے مقامات کی اور تربیت کی تکمیل ہو چکی تھی؟ اب اس سے تو اندازہ یہی لگتا ہے اگر ابتدائی طور پر ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کی صحابیت کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابی چونکہ ہر مقام و مرتبے میں اس مقام پر ہے۔ تو اگر کوئی یہی کہنا شروع کر دے کہ حضرت ابو ہریرہ کو تو فقہ نہیں آتی تھی، فقہ تو ساری امام ابو حنیفہ کو ہی آتی تھی، یا بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے پاس روایت ہی صرف ایک ہے، اور وہ کہیں یہ محدثین کی روایتیں کہاں سے آگئیں، وہ صحابی تھے، یہ غیر صحابی ہیں۔ لگتا یہ کہ یہ چیزوں کو خام خواہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا مقام صحابیت ایک الگ رخ پر ہے، محنت اور مجاہدہ سے پنپنے والی کیفیتیں الگ نوعیت کی ہیں۔ تو وہاں تو صرف قید ہے یہ کہ صحبت نبوی میں بیٹھا ہوا
وہ جس شرف میں بیٹھا ہے نا، تو ذرا مثال سے بات سمجھو، دیے پر بھی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، سورج میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے جو سورج کے نیچے بیٹھا وہ نہ پڑھ رہا ہو، اور جو دیے کے نیچے بیٹھا وہ پڑھ رہا ہو، تو اس سے آپ قیاس کرنا شروع کر دیں، وہ سورج کے نیچے جو بیٹھے اس نے پڑھی نہیں، جو دیے کے نیچے بیٹھے اس نے پڑھی ہے، تو لہذا چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ صلاحیتوں کے باب میں، امتیازات کے باب میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چلتا ہے، اس نظام قدرت کو دیکھنا چاہیے، اپنا ذاتی تخمینہ وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا قید ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں تیسرا جو اصول ہوتا ہے وہ توجہ بھی اس میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم تو حاصل ہیں، اگر آپ اس طرف توجہ فرمائیں، اب چونکہ بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی، مصروفیات کی نوعیت ایسے ہوتی ہے، تو وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مسائل ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو حدیثیں ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور جنگ یرموک کے موقع پر جن جن صحابہ کی شہادتیں ہو رہی ہیں اس کی آپ باقاعدہ خبر دے رہے ہیں، جعفر تیار صاحب شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں صحابی شہید ہو گئے۔ تو دیکھیں، تو یہ نہیں ہوتا، یہ چیز کو سمجھنا چاہیے، تو کیپیسٹی ہونا اور چیز ہوتی ہے، اس میں اور اس کے ساتھ توجہ ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی، اسی میں میں ایک بات ایڈ کر دوں، انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ کیا عام بندہ، وہ جو حضور غوث اعظم کی کرامت ہے کہ کسی مرید نے دعوت دی افطار کی، تو بیک وقت 40 لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس افطار کی، تو اس پر انہوں نے جو دلیل دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مسجد نبوی میں عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ 3 دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو صحابہ نے بتایا کہ سرکار اس کا وصال ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر حضور قبرستان تشریف لے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری وجہ سے ان سب پر جو ہے نا رحمت ہو گئی۔ تو یہ دلیل دے کر وہ کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا چلا کہ وہ 3 دن سے ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر ان کو کیسے پتا چلتا ہے، اور یہ 40 جگہوں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بس اس میں وہی جو گزارش تھی، اس میں ایک قاعدہ توجہ کی والا بھی ہے، اور بعض اوقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام تربیت بھی تھا۔ آپ چیزوں کو بعض اوقات جانتے بھی ہوں تب بھی اس کا اصول متعین کرنے کے لیے آپ ایسے فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو مسجد کے خادمین کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، چیزوں کی خبر ہو بھی صحیح، تب بھی آپ ایک اسوے کا تعین فرمانے کے لیے آپ ایسے فرماتے ہیں۔ تو دیکھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بھی روایات ملتے ہیں کہ آپ پر بھوک کے اثرات محسوس بھی ہوتے تھے، اور ایسی روایات بھی ملتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگتی نہیں۔ تو دیکھیں 100 وصال کے آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کو کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ ایسے اب سوال یہ کہ جہاں کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ صرف امت کے اسوہ کے لیے، تاکہ کوئی میرا امتی یہ نہ کہ جی ہمیں تو بھوک بہت ستائے گی، تو بھوک آپ کو تو ستاتی نہیں، تو وہ کیفیتیں بھی آپ نے جاری رکھی، لیکن جو آپ کی باطنی کیپیسٹی ہے اس کے تحت آپ کو کوئی بھوک نہیں ہوتی، آپ کمزور بھی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہر بات کو ایک پوری جامعیت اور کمپریہنسو طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ آپ ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کریں گے تو اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں قیاس مال فارغ، کہ آپ غلط چیز پر اس کو قیاس کر رہے ہیں۔ اب اسی واقعے کو دیکھیں، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر تشریف لے گئے، واقعہ بدر ہونے سے پہلے چونکہ مسلمانوں کو لشکر پہنچ چکا تھا، تو آپ نے باقاعدہ جگہوں پر نشان لگا کر بتایا یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اور یہ روایتیں حدیثوں میں درج ہے۔ تو واقعہ تو بھی ہوا ہی نہیں،
آپ واقعے کے وقوع سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اطلاع کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں بندے مر جائیں گے، تو یہ بھی واقعہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کہیں واقعات میں یہ تضاد نظر آئے تو اس کو اصل صلاحیت کی نفی پر معمول نہیں کرتے، یا تو اس کو معمول کرتے ہیں عدم توجہ پر، یا پھر معمول کرتے ہیں امت کے لیے اسوے کا تعین کرنے کے لیے، تاکہ میری امت کے سامنے میرا طریقہ بھی رہے۔ بے شک بے شک۔ آخری سوال سر جی، بات جو ہے چونکہ لمبی ہو رہی، کیا اللہ پاک کسی غیر نبی کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ولی کو اپنا قرب محسوس کرا دیتا ہے نا جی، تو اس قرب کی مقامات پر، یہاں ذرا میں ایک بات بیان کروں، سر الاسرار میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان سے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ولی کو کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کو دیدار اپنے دل کے آئینے میں عکس صفات الہی کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ چونکہ ایک ولی نے اپنے دل کو اتنا اجلا کیا ہوتا ہے، صاف کیا ہوتا ہے، اس باطن کی مکمل صفائی کی وجہ سے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات پڑتی ہیں۔ جب وہ صفات کی تجلیات پڑتی ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت بھی بنیادی طور پر ان کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قسم کا قرب جڑتا ہے نا، اچھا حیرانوں کسی قرب کے لفظ کے لیے لفظ ولی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچی کا نکاح کرنے لگے جی اس کا ولی کہاں ہے، جنازہ پڑھنے لگے جی اس کے ولی سے پوچھ لیں، تو ولی بنیادی طور پر کہتے ہیں بہت قریبی تعلق والا۔ جب کوئی مومن بندہ کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے اور کامل ایمان کی وجہ سے اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کو صرف آپ مسلمان یا مومن کہہ کے نہ جانے دیں، اس کو میرا ولی کہیں۔ تو جب ایک ولایت کا تعین ہو جاتا ہے نا، اس میں رویت بھی آ جائے گی، اس میں کلام بھی آ جائے گا، اس میں سما بھی آ جائے گا، اس میں حاطف غیبی بھی آ جائے گی، اس میں فرشتوں سے ملاقات بھی آ جائے گی، اس میں لوح محفوظ کا مشاہدہ بھی آ جائے گا، اور نظام قدرت کا مستقبل میں کیا سسٹم ہے وہ بھی دکھا جائے گا۔ تو وہ تو صرف کہتے کلام کرتا ہے یا نہیں، وہ تو قریب جائے گا، تو اس قرب کی وجہ سے جو کچھ ہوگا وہ نظر آئے گا۔ بہت شکریہ۔ آج ہم نے سیکھا کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، بہت سے اعتراضات کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جنہوں نے اتنے مدلل طریقے سے اور ہم نے بڑے انہماک سے آپ کی بہت خوبصورت گفتگو کو سنا۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور ان اعتراضات کرنے والوں کو اور ماحول کو پرگندہ کرنے والوں کو اور تصوف کے نام کو گندا کرنے والوں کو اور ماحول میں آج کی نوجوان نسل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیجیے، اور انشاءاللہ فکری زاویے کے ساتھ ہم آپ کو کے ساتھ ان مختلف موضوعات پر حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس بات کا جواب دیتے رہیں گے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کر سکیں اور تصوف اور صوفیاء کی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتی رہیے فکری زاویے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔